ٹھیک ہو سکا اور آگے بھی اس نے ہونا کوئی نہیں ہے۔ ایک طریقہ، ایک راستہ، اللہ کے حکموں کو۔ یہ بدن کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو یہ جو دیکھنا، بولنا، سننا، محسوس کرنا، چاہنا، یہ آپ کے 5 سینس ہیں۔ یہ 5 سینس ہیں، ان کے ذریعے سے دماغ کو جو پیغام ملتا ہے دماغ وہی کیمیکل بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اور آج ہمارا دیکھنا کون سا ہے؟ اللہ والا یا شیطان والا؟ تو کیمیکل کون سے بنیں گے؟ ہمارا بولنا اللہ والا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ بول رہے ہیں، جو وحی کے مطابق ہے، یا جو شیطان چاہتا ہے؟ تو کیمیکل کون سے بنیں گے؟ ہمارے کان وہ سن رہے ہیں جو رب چاہتا ہے یا شیطان چاہتا ہے؟ ہمارے دل میں خواہشات کون سی ہیں؟ تمنائیں، حسرتیں، آرزویں، وہ ہیں جو رب چاہتا ہے یا جو شیطان چاہتا ہے؟ یہاں کیمیکل، یہ کیمیکل کو کہتے ہیں نیت۔ اس کیمیکل کو کیا کہتے ہیں؟ اور اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اور نیت بنتی ہے دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے، چاہنے سے، محسوس کرنے سے۔ ارادہ کیا ہے؟ چاہتے کیا ہو؟ آرزو کیا ہے؟ حسرت کیا ہے؟ توجہ کہاں ہے؟ دھیان کہاں ہے؟ قصد کیا ہے؟ جو انٹینشن ہے، دماغ نے کیمیکل کون سے بنانے ہیں؟ میرے دل میں خواہش تو یہ ہے کہ میں اس کے سامنے اونچا بن جاؤں، بڑا بن جاؤں، اور میں اوپر سے جو مرضی میٹھے میٹھے بول بولوں۔ اندر کیا ہے؟ اندر اگر میرے یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چلے واہ واہ، اور اوپر سے میں کہوں کہ نہیں ایسا مومن ہونا چاہیے، میرے محترم بھائیوں یہ دماغ جھوٹ بول سکتا۔ جھوٹ صرف کون بولتا ہے؟ آپ کا اپنا، آپ جو خود یہ جو اس سے بولو گے، یہ خود بولو گے، اندر دماغ اس نے وہی کرنا ہے جو اس کو پیغام ملنا ہے۔ تو سچ بتاؤ دماغ کو پیغام کون سے دے رہے ہیں؟ دیکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، چاہنے کے اعتبار سے، اور سوچنے کے اعتبار سے، محسوس کرنے کے اعتبار سے۔ جو دماغ کو دو گے دماغ وہی تیار کر کے آپ کو دے دے گا۔ اور آج ہم سب بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری روح، یہ 5 چیزیں کس کی غذا تھیں؟ روح کی، اور روح ہماری ہو گئی بیمار، کمزور۔ اب جب وہ کمزور ہو گئی تو میرے محترم بھائیوں ہر بندے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہر بندہ آج کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ یار میں اتنے پھل کھاتا ہوں، اتنی سبزیاں کھاتا ہوں، مجھے تو لگتا ہی، مجھے تو فرق پڑتا ہی۔ میرے محترم بھائیوں صرف 5 چیزیں اچھی کر لو، آج کے بعد ہم صرف وہ دیکھیں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے، ہم وہ بولیں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے، ہم وہ سنیں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے، ہم انشاءاللہ وہ چاہیں گے جو ہمارا۔ اور پھر دیکھو آپ کے یہاں کیمیکل کون سے بنیں گے؟ اور اس کے بعد جو میرا جسم، صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے اپنی مرضی کو چھوڑ دیا اور کس کی مرضی پہ لگ گئے؟ عرب بھی ان کا ہو گیا، عجم بھی ان کا ہو گیا۔ اگر پوری دنیا میں حکمرانی چاہتے ہو، اگر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ چاہتے ہو، دین کی سربلندی چاہتے ہو، پوری کائنات میں اگر اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اسلام کو کہاں نافذ کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ پہ۔ اپنے رب سے عہد کرو، اپنے آپ سے، اپنے رب سے عہد کرو، اس عہد الست کو لے کے جو ہماری روحیں کہاں کر کے آئی تھیں؟ عالم ارواح میں۔ آج ہم عہد الست کو بھول گئے، ہم جنت کو بھول گئے، جہنم کو بھول گئے، اپنے رب کی سارے جتنے انعامات تھے ان کو ہم بھول چکے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور غافل دل، سچ بتاؤ کبھی جنت میں جا سکے گا؟ اپنے رب کا دیدار کر سکے گا؟ کبھی اپنے رب کی ملاقات کو پا سکے گا؟ میرے محترم بھائیوں بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ جو بچ جائے گا وہ اللہ کو پالے گا۔
جو دنیا میں ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پتہ تو سب کو چل جانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ جب اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ ایک بار دنیا میں بھیج۔ تو اللہ پوچھے گا کیا تمہیں دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، کسی نے میرا پیغام نہیں دیا تھا؟ اس وقت کہیں گے ہاں یا اللہ دیا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے یا اللہ نظر انداز کر دیا، اللہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرمائے گا جیسے تم نے چھوڑا، جیسے تم نے نظر انداز کیا، آج تمہارا رب تمہیں بھی۔ میرے محترم بھائیوں، اس وقت کوئی یو ٹرن، کوئی راستہ، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور ایک وجہ سے بیمار ہو، ایک وجہ سے بیمار ہو، اور وہ بیماری ہے صرف اسلام کو چھوڑنا، صرف دین کو چھوڑنا، صرف اس خوبصورت وحی کو چھوڑنا جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ ہم نے وحی کا انکار کیا، ہم وحی سے دور ہوئے، ہم نے وحی کو، اس طریقے کو، اس راستے کو، اس منہج کو چھوڑا جس کو ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند کیا۔ جو اپنے رب کے راستے پہ آ جائے گا، اپنے رب کے طریقے پہ آ جائے گا، اور جس پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، وہ دنیا میں عزت بھی پا گئے، نام بھی پا گئے، اور مقام بھی پا گئے۔ جو کرے گا وہ اپنے رب سے اجر لے گا، اور جو چھوڑ دے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% اسلام کو سب سے پہلے سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ برکات۔